السلام علیکم جی، IUB نیوز کے ساتھ میں ہوں عطیہ اشاری۔ آج ہیلتھ اینڈ میڈیکل ڈویژن کے زیر اہتمام بہت خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے کہ آنے والے کل کو ہم نے اپنے لیے کیسے محفوظ کرنا ہے ورلڈ ڈائبیٹک ڈے کے حوالے سے۔ پروفیسر ڈاکٹر قاضی مسرور صاحب نے بڑا خوبصورت اس کے اندر گفتگو کی ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر عثمان چیمہ صاحب جو اس سب کو لیڈ کر رہے تھے، ذرا ان سے بات کرتے ہیں صرف ہماری آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیڈرشپ ہے جو ہمارے وردی وائس چانسلر اختر محبوب صاحب کی، ان کے ویژن کے مطابق ہم نے ڈفرینٹ ورٹیکل پروگرامز سب سٹارٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو لیٹسٹ جو ہم نے کیا وہ ڈائبیٹک کلینک کا ہم نے وی سی صاحب نے اناگوریشن کی ہے۔ تو آج پریکٹیکلی اس کے اوپر ہم نے ایک ایکسکلوسیو لیکچر پروفیسر ڈاکٹر قاضی مسرور صاحب سے ریکویسٹ کر کے ہم نے اس سیشن کروایا ہے، اور آج سے ہمارا ڈائبیٹک کلینک سٹارٹ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر ملیہ ہماری پرنسپل میڈیکل آفیسر کنسلٹنٹ ہیں، وہ اس کو لک آفٹر کریں گی، اور یونیورسٹی کے جتنے امپلائز ہیں، اکیڈمیاں ہیں، ان کی فیملیز ہیں جو کہ اس کرونک ڈیزیز کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اب انشاءاللہ سارا یونیورسٹی کے ہی اندر ان کی ٹریٹمنٹ مینجمنٹ ہوگی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بہاولپور ڈاکٹر خالد محمود ارائیں صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ سر کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر خالد محمود ارائیں، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال 14 نومبر کو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے یہاں پہ یونیورسٹی میں، اسلامی یونیورسٹی میں میڈیکل کی طرف سے ڈاکٹر عثمان چیمہ صاحب نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا ہے یونیورسٹی میں، تو آج اس سلسلے میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ڈائبٹیز ہے یہ ہماری بہت زیادہ اب پھیلتی جا رہی ہے، تو اس کی پریونشن لازمی ہے۔ تو ہمیں جو اپنی خوراک پہ توجہ دینی چاہیے، اپنی لائف سٹائل پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم نے اپنی لائف سٹائل کو بالکل ہی وہ کیا ہوا ہے، اور ہم ایکسرسائز باقاعدگی سے کریں تو اس موذی بیمار سے ہم بچ سکتے ہیں۔ باقی ہمارا جو پورے ڈسٹرکٹ میں اسکریننگ کا سسٹم ہے، ہمارے پاس جتنے بھی ہاسپٹل ہیں وہاں پہ ہم نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں۔ اسکریننگ ڈائبٹیز کے کلینک ہے ہمارے، وہاں پہ ایک MO ہوتا ہے، لیب والے ہوتے ہیں۔ جو بھی بندہ ہمارے ہسپتال میں داخل ہوگا، چاہے وہ دوائی لے گا یا اٹینڈنٹ ہوگا مریض کے ساتھ، تو اس کی ہم سکریننگ کرتے ہیں۔ حاصل پور میں ہو رہی ہے، خیر پٹامی والی ہو رہی ہے، یزمان میں بھی ہو رہی ہے، ادھر احمد پور شرکیہ میں بھی ہو رہی ہے، اور BVH میں بھی ہو رہی ہے۔ تو اس کو سکرین کیا جاتا ہے، اگر وہ ڈائبٹیز ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے تو اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس بیماری کو ہم نے لازمی روکنا ہے، کیونکہ اس بیماری جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کمپلیکیشن ہوتی ہیں، ہارٹ ڈیزیز ہو جاتی ہیں، آئی سائڈ پہ ہوتا ہے، اس کو کڈنی ڈیزیز ہو جاتی ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے ہمیں اس بیماری کو لازمی اپنے ملک سے نکالنا ہوگا، کنٹرول کرنا ہوگا۔ بالکل ایسے پروفیسر ڈاکٹر قاضی مسرور علی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ سر کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو سوالات آ رہے تھے اسٹوڈنٹس کے، ان کو دیکھتے ہوئے بھی کہ ایک عام کنسیپٹ یہی ہے کہ لائف سٹائل جو ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں اشاری صاحب کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا، اور اسلامی یونیورسٹی کے لیے۔ دیکھیں جو باتیں میں نے کی ہیں نا، ساری زیادہ تر لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ہی تھیں۔ ہمیں اگر چاہتے ہیں کہ ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ ہماری کمپلیکیشنز کم ہوں، پیچیدگیاں کم ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں کنٹرول کرتے ہیں گولیوں سے یا انجیکشن سے، یہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن علاج کا جو 50% سے زیادہ جو حصہ ہے وہ ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن، یعنی خوراک کم کھانی ہے۔ جو کچھ آپ کھاتے ہیں ختم تو نہیں کر سکتے، نہ کرنی چاہیے، نہ فاقہ کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کچھ کم کر دیں۔ اگر ہمارا وزن زیادہ ہے تو 25% یا 50% ریڈیوس کر دیں، لیکن ایک بات ذہن میں ہمیں سب کو ہونی چاہیے کہ 5 to 10% سے زیادہ وزن کم نہ کرنا نہیں، ہم نے ایک مطلب اس میں سیشن میں، یعنی اس کے بعد سوچیں گے بعد میں۔ دوسری بات ہے کیسے ہوگا کم، یہ نمبر 1 خوراک کم ہو گئی۔ نمبر 2 پرہیز میں جیسے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ چینی، گڑ، شکر، شربت، جوس، بوتلیں، آئس کریم، مٹھائی، کیک، بسکٹ نہیں کھانا۔ کوشش کریں کہ آم تو نہ کھائیں۔ کیلا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بہت پکا ہوا کیلا نہ کھائیں، وہ بھی ٹھیک ہے، کیلا نہ ہی کھائیں تو بہتر ہے۔ ایک فروٹ کھائیں پورے دن میں، ایک کے علاوہ نہ کھائیں، یعنی ایک میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ ایک سیب ہو یا ایک مالٹا ہے یا 2 چھوٹے امرود ہیں، ایک آڑو ہے، ایک انار ہے، یا انگور کے 8 دانے بڑے ہیں، 4 چھوٹے ہیں۔ کھجور کھانی ہے تو ایک کھائیں۔ تو ان کے ساتھ اگر مالٹا بھی ایک، کنو بھی ایک، اور گریپ فروٹ بھی ایک، اور پھر رہ گیا سیر کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہمارے جوڑوں میں درد نہیں ہے، اگر مریض کے کسی بھی ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، کوئی کارڈک پیشنٹ نہیں ہے اور کارڈیالوجسٹ سے منع نہیں کیا، تو سیر ضرور کرنی چاہیے۔ روز 30 منٹ، ہفتے میں 5 روز،
اور وہ سیر اتنی ہو کہ آپ کو جب آپ بات کریں چلتے میں تو تھوڑا فکرہ مکمل نہ ہو سکے، اتنی تیز بسک واک ہونی چاہیے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جوتے کمفرٹیبل ہوں، ٹریک انیون نہ ہو، ٹریک انیون نہ ہو اور جوتے خراب نہ ہو، تو آپ کو سیر. تو یہ کیا ہو گیا کہ سیر کریں، پرہیز کریں، خوراک کم کریں اور دوائیاں وقت پہ کھائیں، ڈاکٹر صاحب کی ایڈوائس کے مطابق کھائیں. اب رہ گی باقی چیزیں جو ہم آج سے متعلق ہے. ہر سال اپنا آنکھوں کا معائنہ ضرور کروائیں، ہر سال اپنا کولیسٹرول چیک کروائیں، ہر سال یوریا کریٹنین اور یورین ضرور چیک کرائیں کہ کڈنی پرابلم تو نہیں ہے. کوشش کریں کہ ہر وزٹ پہ بلڈ پریشر چیک ہونا چاہیے اور وہ ہوتا ہے. اور ہر روز اپنا پاؤں ضرور چیک کریں، کیونکہ سب سے بڑی وجہ دنیا میں پاؤں کٹنے کی وہ ڈائبٹیز ہی ہے. اس کے ساتھ میں پھر یہی ریکویسٹ کروں گا، میں انڈورس کروں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس بیماری کی کمپلیکیشن سے بچا جائے تو جہاں پہ بلڈ پریشر، جہاں پہ شوگر کنٹرول کرنا ضروری ہے وہاں پہ اس کے ساتھ بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ضروری ہے، کولیسٹرول کنٹرول کرنا ضروری ہے اور اسموکنگ کو کوئٹ کرنا ضروری ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ مل کے ہم ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن کو روک سکتے ہیں. بہت شکریہ. جیسے پروفیسر ڈاکٹر قاضی مسرور صاحب ہدایات بتا رہے تھے ان پر عمل کریں تو اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں اس کو ہم کوپ ود کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. IUB نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ شاری کو اجازت. اللہ نے کے بعد.